بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان سوشیولوجی ADP پارٹ کے لیکچر ایمائل ڈرخائم کے ساتھ آج ہم ایمائل ڈرخائم کی تھیریز کو دیکھیں گے کہ ایمائل ڈرخائم نے اپنی کون کون سی تھیریز ہمیں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایمائل ڈرخائم کے متعلق بات کریں گے کہ وہ ایک فرانسیسی تھا اور آکس رامسے کا زبردست پیروکار تھا۔ اس کا مطالعہ زیادہ تر گروہی استحکام پر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی نظریات پڑھے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مطالعہ تھا مفکرین کا وہ زیادہ تر جو ہے وہ رہا ہے فرد پر، اور لیکن یہاں پہ ایمائل ڈرخائم کا جو نظریہ ہے وہ ہے گروہی استحکام پر ہے، گروپ سولیڈیرٹی پر ہے۔ ڈرخائم نے اپنے بہت سارے نظریات دیے ہیں، جس میں ہے معاشرتی حقائق کا نظریہ ہے، پھر ہم اس کی معاشرتی حقائق کی اقسام کریں گے۔ دوسرا نظریہ اس کا ہے تھیوری آف سوشل سولیڈیرٹی، سماجی استحکام کا نظریہ ہے۔ تیسرا اس کا نظریہ ہے اجتماعی ضمیر کا نظریہ ہے۔ چوتھا اس کا نظریہ ہے خودکشی کا نظریہ ہے۔ کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی مفکرین کا پڑھا ان کا فرد کا اور معاشرے کا اور معاشرے کے لحاظ سے پڑھا، ہم نے کسی بھی مفکر کی اس میں جو ہے وہ فرد کی موت کی وجہ یا فرد کا خود کی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں ہم نے کوئی نظریہ نہیں پڑھا، لیکن ایمائل ڈرخائم کے نظریات میں ہم اس کا یہ نظریہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایمائل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب اس کی تھیریز میں سے سب سے پہلا نظریہ جو ہے وہ تھیوری آف سوشل فیکٹس یعنی معاشرتی حقائق کا نظریہ، کہ معاشرتی حقائق کیا چیز ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہا ہے ایمائل نے۔ ڈرخائم نے فرد کو نہیں بلکہ گروہ کو سماجی حقیقت قرار دیا ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ فرد کی وجہ سے معاشرہ بنتا ہے یا فرد کی وجہ سے گروہ بنتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فرد امپورٹنٹ ہے، فرد ضروری ہے، فرد کا ہونا جو ہے وہ معاشرے کے لیے، گروہ کے لیے، کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے ضروری ہے۔ اب اسی چیز کو اس نے اس طرح سے کہا ہے کہ جو بھی گروہ ہے، چاہے وہ چھوٹا گروہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ ادارے کی صورت میں ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن کی صورت میں ہے، وہ سب جو ہیں وہ ایک حقیقت ہیں اور اس کو اس نے سماجی حقیقت قرار دیا ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ جو گروہ ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ان کا ہونا یہ پروف کرتا ہے کہ یہ معاشرہ موجود ہے، یعنی گروہ کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس کا وجود انسانی معاشرے میں ابدی ہے۔ ابدی کیوں ہے؟ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہے کہ اس سے مراد افراد کا اکٹھے ہونا ہے، یعنی ایک فرد سے زیادہ لوگوں کا ہونا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہم ورڈ معاشرہ یا سوسائٹی استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو ایک ٹھوس حقیقت بھی کہتا ہے، وہ اس کو ابدی بھی کہتا ہے، یعنی کوئی معاشرہ بغیر گروہ کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اب گروہ کیسے وجود میں آئے گا؟ فرد سے آئے گا، اور گروہ سے کیا ہے؟ معاشرہ ہے، یعنی کہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ گروہ کو امپورٹنس دیتا ہے، گروہ کے ہونے کو وہ معاشرہ کہتا ہے، اور جبکہ ہم باقی جو نظریات میں ہیں اس میں ہم فرد کو اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی حقیقت کیا ہے۔ سماجی حقیقت ریالٹی جس کا وجود موجود ہے، سماجی یعنی کہ سماج کی حقیقت کیا ہے، سماجی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں معاشرے میں ہی مل جاتا ہے۔ بقول ڈرخائم، انسان کی معاشرتی زندگی میں کچھ حقائق ایسے ہیں جنہیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں،
نہ ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ کام کرنے، سوچنے، محسوس کرنے کے جو اطوار موجود ہیں، جو فرد سے باہر ہیں، ان میں طاقت موجود ہے جو اس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں معاشرتی زندگی کی طرف۔ معاشرتی زندگی کیا ہے؟ جو ہم معاشرے میں گزارتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ فرد جس معاشرے کا حصہ ہے، اسی معاشرے کے مطابق اس کی زندگی کے معمولات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اس کی زندگی کا انداز، کردار، سوچ، آداب، طور طریقے، ریئیکشن کے طریقے، سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ تو اب یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ حقیقتیں ہیں۔ ایک پاکستانی معاشرے کا فرد ایک یورپی معاشرے کے فرد سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی معاشرے کی چھاپ اتنی گہری ہوتی ہے فرد پر کہ اس کو وہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب یہ حقیقتیں ہیں جو معاشرتی زندگی میں موجود ہیں، ہم نہ انہیں بیان کر سکتے ہیں، نہ تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ موجود ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ حقیقتیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کام کرنے کا انداز ہے، سوچنے کا انداز ہے، محسوس کرنے کا انداز ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کل بھی جو ہمارا نظریہ تھا، ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ ایک ہی سچویشن میں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی انسانی کردار یا انسانی جو وجود ہے یا انسانی جو ذہن ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یا اس کو کیلکولیشنز پہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہم اگر اپنا بھی تجزیہ کریں، ہم خود اکیلے ہیں نا، ہم ایک فرد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے بہت ساری چیزوں پر ہمارا ریئیکشن بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس قسم کے حالات ہوتے ہیں، جس قسم کا موقع ہوتا ہے، جس قسم کے ریئیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ویسا ہی ریئیکشن دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ویسا بھی نہیں دے سکتے کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ہر فرد جو کسی بھی معاشرے میں رہتا ہے، کسی بھی معاشرے کا وہ فرد ہے، دنیا میں بہت سارے معاشرے موجود ہیں، لیکن ہر فرد کے کام کرنے کا، ہر فرد کے سوچنے کا اور محسوس کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اس کے اس معاشرے کی جو تربیت ہے یا معاشرے کا وہ جو حصہ ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو فرد پر پورا دباؤ ڈالتے ہیں۔ ان میں عوامی اخلاق کے اصول ہیں، خاندانی اور مذہبی رسومات ہیں، پیشہ ورانہ طریقے یا پیشہ ورانہ طریقے اصول ہیں۔ اب یہ کیا ہیں کہ ہمارے اخلاقیات کیا ہیں، ہمارے اصول کیا ہیں، ہماری خاندانی زندگی کیا ہیں، ہماری مذہبی رسومات کیا ہیں، ہمارا پیشہ اور پیشے سے متعلق جو کام ہیں، ان کو کرنے کے جو انداز ہیں وہ ہم پر پورا دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کو آسان سا ہم یوں کر لیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ لے لیں، اب جہاں پر ایک مسلمان جو اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے اور یہ وہ جانتا ہے کہ میں نے حلال روزی کمانی ہے اور حلال کا لقمہ کھانا ہے اور کھلانا ہے، میں نے حرام کی طرف نہیں آنا، تو یہ مذہب سے ریلیٹ وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی کام کرے گا، وہ کسی بھی معاشرے میں کام کرے گا، وہ اپنے اس اصول کے اگینسٹ کبھی نہیں جائے گا۔ یہ ایک طاقت کے طور پر اس کو اس چیز پر اکسائے گا کہ وہ محنت کرے۔ وہ اگر بہت پیسہ، بہت دولت اس کے پاس نہیں ہے، ضروریات اس کی زیادہ ہیں، یا اس کی زندگی کے مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو زیادہ جو ہے وہ
پیسہ درکار ہے تو اس میں وہ قناعت کرے، اس میں وہ اپنے لیے مزید کام کے مواقع ڈھونڈے اور اپنے لیے حلال روزی کا بندوبست کرے، یعنی کہ اس کو وہ ہمیشہ موٹیویٹ کرے گی وہ طاقت، وہ اصول، اور پھر اس پہ یہ ہمیشہ یہ دباؤ رہے گا کہ اگر خدا نخواستہ میں ایک ذرے کے برابر بھی کہیں جو ہے وہ کہیں کوتاہی کرتا ہوں تو یہ میری زندگی ساری کی جو محنت ہے وہ اس کو ضائع کر دے گا، اور پھر یہ کہ وہ مشکل اپنے لیے سمجھتا ہے یا اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا، چاہے اس کے عوض کتنا ہی اس کو فائدہ ہو، کتنا ہی اس کی زندگی آرام دہ ہو، لیکن یہ اصول جو ہے، یہ مذہبی ایک حکم جو ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر اس کی زندگی میں موجود رہتا ہے، جو اس کو ہمیشہ نیکی اور جائز طریقے کے لیے اپناتا ہے، اکساتا ہے، اور وہی طریقے وہ اپناتا ہے، ان کے اگینسٹ وہ نہیں جاتا۔ اسی طرح اس کی خاندانی جو طریقہ کار ہے، اس کی جو زندگی گزارنے کے جو اخلاق ہیں، پھر وہ جو پیشہ اپنائے گا، پھر وہ جو طریقہ اپنائے گا، وہ بھی اسی طرح سے اسی دباؤ میں رہ کر وہ اپنائے گا، اور یہ دباؤ یہ نہیں ہوتا کہ 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جو معاشرتی دباؤ ہیں، ہمارے جو معاشرتی حقائق ہیں، ان کا دباؤ بھی ہماری زندگی پر ہمیشہ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اور پوری طاقت سے وہ ہم پر جو ہے وہ پریشر ڈالتا ہے کہ ہم معاشرے کے جو اصول ہیں، جو معاشرے کے معمولات ہیں، جو معاشرے کا طریقہ کار ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ درخائم نے ان حقائق کو معاشرتی حقائق کہا ہے، یعنی کہ ہر معاشرے کی جو یہ زندگی کے اصول ہیں یا زندگی کا ایک پیٹرن جو سیٹ ہے، یہ حقیقت ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو اپنے جو معاشرتی روایات کو یا معاشرتی طریقہ کار کو جھٹلاتا ہے، تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اور ایک ڈس لائکنیس اور ایک جو ہے وہ اس قسم کی فیلنگس ضرور لوگوں کے اندر موجود رہتی ہیں۔ تو یہی وہ دباؤ یا یہی وہ چیزیں ہیں جو اس فرد کو جو کہ معاشرے کی روایات کو یا معاشرے کے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ اس چیز سے باز رکھتی ہیں، اور اسے آہستہ آہستہ ان چیزوں کی سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ کسی بھی معاشرتی حقیقت کو یا کسی بھی معاشرتی اصول کو، آداب کو یا طریقہ کار کو اگر کوئی شخص توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ وہ فرد اور اس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ جب تک زندہ رہتے ہیں اس کے لیے وہ چیزیں سزا کے طور پر موجود رہتی ہیں۔ اور یہی جو معاشرتی حقائق ہیں، ان کا مطالعہ عمرانیات کا اہم حصہ ہے۔ اگر معاشرتی تنظیم موجود نہ ہو تو تب بھی سماجی حقائق سماجی لہروں کی طرح موجود ہیں، کہ اب معاشرے میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ معاشرہ اپنی جگہ وجود رکھتا ہے، معاشرہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، معاشرے کے اندر لوگ رہ کر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور اس میں سے وہ باہر نہیں نکلتے یا نہیں نکلنے کی کوشش کرتے، اور اگر کوئی اس قسم کا باغی فرد اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو معاشرہ یا اس کی جو زندگی جو ہے وہ خود جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی ہے، اور وہ خود جو ہے وہ مسائل میں گھر جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی وہ تنظیم نہیں ہے معاشرہ کہ جس میں جو ہے وہ سزا کے اور جزا کے اور اس قسم کے جو اصول جو ہیں یا اس کے لیے طاقت موجود ہے کہ وہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا، اور وہ یہ نہیں کرے گا تو یہ سزا ملے گی، اور یہ سزا اس طرح سے ہوگی، جیسے کہ ہم مختلف ادارے ہم معاشرے میں بناتے ہیں کہ ہر جرم کے لیے ہم نے ایک قانون بنا دیا ہے اور ہمیں جو ہے اس کی سزا ملتی ہے اداروں کے ذریعے سے۔ ایسا معاشرے کے اندر نہیں ہے، لیکن معاشرے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جو افراد کو
ایک ڈسپلن میں رکھتے ہیں، معاشرے کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں، اور معاشرے کے اندر کام کرنے والے جو ادارے ہم بناتے ہیں وہ بھی سارے ڈسپلن میں رہتے ہیں۔ جس طرح سے لہریں موجود ہوتی ہیں، آپ آسانی کے لیے اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہوا کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ لہروں کی صورت میں دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے یا پہنچتی ہے، یہ سائنٹیفک رول ہے۔ اسی طرح سے جو معاشرتی یا سماجی لہریں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ کوئی باقاعدہ تنظیم جو ہے وہ معاشرے کی کوئی سٹرکچر یا اس طرح سے ہمیں نہیں ہم بناتے جس طرح سے ہم باقی اداروں کا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرہ اپنے وجود، اپنی طاقت اور اپنے جو حیثیت اس کی ہے ہماری زندگی میں، اس کی بنا پر ہم پر ایک پریشر، ایک طاقت کے طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جذبات ہیں، غصے کی لہریں ہیں جو ایک فرد کو جو ہے وہ ہجوم میں اٹھتی ہیں، اور ایسی لہریں واقعی معاشرتی لہریں ہوتی ہیں، کیونکہ فرد ان پر ان کا دباؤ قائم رکھتا ہے۔ اب جذبات اور غصہ دو چیزیں یہاں پہ مائلڈر خائم نے جو ہے وہ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور بھی تو فیلنگس ہیں، ہم ان کو بھی تو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر ریزن کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے اپنے لیے آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غیرت کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب بھی، کیونکہ ہر معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ مذہب کے احکام کے مطابق ہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم معاشروں کو جو ہے وہ معاشرے بنتے ہی خود بخود اس لیے ہیں کہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم صرف معاشرے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ایسٹرن جو سوسائٹیز ہیں اس میں جو ہم عزت، ٹھیک ہے، اور غیرت، ان چیزوں کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کہ ایک جو سوشل ایک طریقہ ہے جو اس کے اگینسٹ اگر کوئی شادی کرتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی لڑکی جو ہے وہ مطلب خود اپنی پسند سے چلی جاتی ہے، حالانکہ ہمارا مذہب اتنا لبرل ہے کہ ہر جو بچہ تو نہیں کہیں گے، ہر لڑکا یا لڑکی کو اپنے نکاح کے لیے ڈیسیژن لینے کا جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور بہت ساری اجازتیں موجود ہیں اس میں، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں پیرنٹس ہیں، اس میں ہمارے سوسائٹی ہے، ہمارے طریقہ کار ہیں، ہمارے پردے کے احکام ہیں، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے جو ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ جو ایک باغی انداز ہے یا ایک جو اپنی زندگی کو یا معاشرتی زندگی کو نہیں سمجھتے، تو دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا اس پر جذباتی ہو جاتا ہے، اور کتنا ہم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کہ پھر ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک نکاح کا طریقہ کار دیتا ہے، اور ہم اس کو سوشلی جب کرتے ہیں تو ہم بڑے اہتمام سے، بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑا پیسہ خرچ کر کے، اور ایک جو شادی کا ایونٹ ہے وہ ہم جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں، جس میں لوگ آتے ہیں، بڑی ہم آنے والے بھی مہمان بھی بڑے ذوق سے، شوق سے کپڑے بناتے ہیں، پہنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس طرح مطلب ایک بہت خوبصورت ایک جو زندگی کا ایک یادگار جو دن بن جاتے ہیں، پیرنٹس کے لیے بھی، جن کی شادی ہو رہی ہے ان کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، اور بڑا عزت کا مقام ہے۔ پھر دعوتیں ہیں، پھر سوشلی اس لڑکی کو بڑا مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لڑکے کو بڑا عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اسی کے اگینسٹ کوئی طریقہ اپنایا جائے تو وہی پیرنٹس جو اپنی اولاد پر جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی سب سے زیادہ غصے میں اور وہی سب سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور ہاں، اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی یورپین کنٹریز ہیں یا جو بھی کوئی دوسرا ملک ہے، چلیں ہم یورپین کی اس لیے مثال لے لیتے ہیں کہ وہ بہت کھلا جو ہے سب کچھ ہے، کہ وہاں پر تو ایک دوستیاں بدلنا اور رہنا اور اپارٹمنٹ شیئر کرنا، اور یہ ایک نارمل مطلب روٹین کی باتیں ہیں، اس پر ان کا کوئی غصہ نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں آپ کی چل رہی، ٹھیک ہے، تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، لیکن ہمارے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشروں میں ہمارے بڑے حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ایک کپل کو زندگی گزارنے کے لیے تمام جو ہیں وہ راستے سموتھلی ان کو سمجھائے جائیں، بتائے جائیں، جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے، جبکہ دوسرے معاشروں میں یا جن کو ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں ان معاشروں میں ایسا نہیں ہے۔ ان معاشروں میں جو ہے وہ ایک فیملی لائف کا تصور بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہ مطلب ہر چیز کو صرف اپنی میری زندگی، میری ذاتی زندگی، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے ان کو؟ ڈپریشن۔ اور ہمارے معاشرے میں ہے الحمدللہ، چھوٹوں سے لے کر بوڑھوں تک، مطلب قبر تک اگر ہم کہیں تو ہمارے معاشروں میں پیار، عزت، احترام، رسپیکٹ سب کچھ ہر ایک کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے سوسائٹی کی جو حقیقتیں ہیں، جو سماجی حقائق ہے، اگر ہم ان کے مطابق چلتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم بڑی اچھی، بڑی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر ہم سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے اور اگر ہم اس کے اگینسٹ نہیں جاتے تو یہ چیزیں ہمارے معاشروں میں، جیسے ہم اگر یہاں پہ اپنے کسی کو دیکھتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ہمارے اندر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہماری تمام ہمدردیاں اس اولڈ کپل کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور ہم اچھا نہیں سمجھتے ان لوگوں کو کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کر رہے۔ لیکن آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں پر ان کو سنبھالنا یا ان کو اپنے ساتھ رکھنا وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی، ہماری پرائیویٹ لائف جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہم نہیں گزار سکتے کہ جس طرح سے ہمیں گزارنی چاہیے۔ تو اس سے یہی غصہ اور یہی جذبات کی لہریں ہیں جو میں آپ کو ان مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہر معاشرے کی جو انداز ہے یا جو زندگی کے اصول اور ضابطے ہیں یا جو آداب ہیں، اس کے مطابق فرد کے کردار میں جو ہیں وہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں، ہمارے جذبات اور ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہمارا جو غصہ، پیار، اثار، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے سپیس رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھتے ہیں، بڑوں کی اگر بات بری لگتی ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، اور غصے سے اجتناب، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری معاشرتی حقائق ہیں جو لہروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی پکڑ کے یہ نہیں سکھاتا کہ یہ دیکھو یہ ایسی بات کرے گا تو تم نے اس کے جواب میں یوں کرنا ہے، ہمیں ایسا نہیں سکھایا جاتا، لیکن ہم معاشرے کے ایک فرد کے طور پر جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اسی کے اصولوں کے مطابق ہماری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم کسی ایسی تنظیم کا حصہ بنتے ہیں یا روزگار کے لیے کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ وہی حلال اور حرام والا جو ہے وہ مثال جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے ٹائم کو آرگنائز کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے فیملی لائف کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنے سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں باقی جو ہیں وہ ہم نے کس طریقے سے پوری کرنی ہیں۔ اور باقی یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ جو وہ معاشرتی لہریں ہیں، وہ جو سوشل جو ویوز آپ کہہ لیں یا جو سوشلی جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان پہ ہماری زندگی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور فرد پر ان کا دباؤ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ڈرکھائم نے جس طرح معاشرتی حقیقت کو بیان کیا ہے اس کا آسان خلاصہ ہم یوں کر لیتے ہیں
کہ فرد پر معاشرے کا بیرونی دباؤ قائم رہتا ہے جب تک وہ معاشرے کا فرد رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم کسی بھی جو معاشرے کا حصہ ہیں، آپ اس معاشرے میں ہیں، آپ یہاں سے کسی بھی دوسرے معاشرے میں چلے جائیں، چاہے آپ جاب کی نیت سے جائیں، چاہے آپ وہاں پر سیٹل ہو جائیں، چاہے آپ جس طریقے سے بھی جائیں، تو ہم کسی حد تک شاید اس معاشرے کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنا لیں، لیکن وہ چیزیں جو معاشرے نے ہماری تربیت کے اندر ڈالی ہیں، جو ہماری کردار کے اندر اس نے ڈالی ہیں، جو سوچ کے اندر ڈالی ہیں، جو سوچ کے انداز کے اندر ڈالی ہیں، ہم ان کو چینج نہیں کرتے، ہم ان کو باقی رکھتے ہیں، اور یہ دباؤ ہم پر ہمیشہ رہتا ہے، دوسرے معاشروں میں شامل ہونے کے باوجود یا دوسرے معاشروں میں جو ہے وہ سیٹل ہونے کے باوجود، اور اپنے معاشرے میں تو اس کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے، اور اس وقت تک فرد پر رہتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ بیرونی دباؤ فرد کے اندر موجود نہیں ہوتا، یہ دباؤ معاشرے کی ادارتی زندگی یعنی جو اس کی انسٹیٹیوشنل لائف ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر اخلاق و آداب کے اصول شامل ہیں جو معاشرے میں معمول ہیں، کہ یہ دباؤ جو ہمارے اخلاق و آداب، یہ جو ہم نے ابھی اتنی لمبی جو ہم نے بات کی، جو مثالیں ہم نے دیں، یہ وہ مین مثالیں ہیں جو پوری زندگی کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں۔ یہ اصول ہی معاشرتی حقائق ہیں، ان کے دباؤ کے تحت فرد اپنی زندگی گزارتا ہے، ان کو ہم معاشرتی معمولات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے تھرڈ ایئر میں معاشرتی معمولات یا سوشل جو نارمز ہیں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اگر ہم اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں تو ہم زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ ہم انر جو سیٹسفیکشن ہے وہ ہمارے اندر موجود رہتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم معاشرے میں پسند کیے جاتے ہیں، ہم معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو جن کو دوسرے رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور ہم معاشرے کے مطابق، اور ہمیں پھر وہی جو لائکنیس ہے یا دوسروں کی جو نظروں میں یا دوسروں کے جو انداز میں ہمیں اپنے لیے ایک مقام نظر آتا ہے، یا جس مقام کے لیے ہم نے اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوشش کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، جب ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو اسی معاشرے میں انجوائے بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی دباؤ کی ایک شکل ہے کہ ہم بہت عرصہ ایک اسٹیٹس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوشلی اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں، سوشلی ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے چلتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم اس معیار کو، اس مقام کو ہم ٹچ کر سکیں، اور پھر جب ہمیں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی معاشرتی دباؤ کی ہی ایک شکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے، کہ جو ہمیں محنت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اکساتی ہے کہ ہم معاشرے میں جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر سکیں، وہ رسپیکٹ حاصل کر سکیں جو ہمارے اندر ایک فیلنگز موجود ہیں۔ معاشرتی واقعات کی جڑ گروہ کے عقائد اور افعال ہیں، سوچنے اور کام کرنے کے ایسے انداز جو بار بار دہرائے جائیں اور افراد میں بطور نمونہ کے قائم ہو جائیں، ان کو معاشرتی حقائق کہتے ہیں۔ کہ معاشرتی واقعات کی جڑ کیا ہے؟ گروہ کے عقائد ہیں اور اس کے افعال ہیں، یعنی کہ جو گروہ درخائم گروہ کے متعلق بات کر رہا ہے، گروہ کے اپنے بلیفز ہیں، اپنے کام کرنے کے انداز ہیں، جو ہماری زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں، جو ہماری سوچ کو متاثر کرتے ہیں، جو ہمارے کام کرنے کے انداز کو متاثر کرتے ہیں، اور ان کو ہم بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک یہ سیمپل سیٹ ہو جاتا ہے، ایک نمونہ سیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی حقائق۔ ایسے نمونے ہی معاشرتی حقائق ہیں اور ایک جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک ٹھوس حقیقت بن جاتے ہیں، کہ یعنی یہ جو ڈیلی روٹین میں ہمارا ایک جیسا انداز ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشروں میں، آپ اگر آپ کے گھر میں یا اپنے ارد گرد جو ہیں وہ ہم سے پیرنٹس ہمارے، شکر ہے اللہ کا کہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں،
اس سے پہلے ہمارے دادا دادی ہیں، اور بعض اگر خاندانوں میں ان کے بھی پیرنٹس موجود ہیں، تو ایک بندے کو سمجھنے میں چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں کہ جیسے انہوں نے زندگیاں گزاریں، بڑے ہوئے، جابس کی، گھر بنائے، اپنے بچوں کی شادیاں کی، ان کو سیٹل کیا، پھر جو ہے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو وہ اسٹیٹس کو انجوائے کرتے ہیں کہ اچھا جی ہمارا دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہیں، پھر اس کے بعد ان کی اولاد نے، پھر ان کی اولاد نے، یعنی کہ یہ معاشرتی جو ایک طریقہ کار ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ وہی طریقہ کار، وہی جو کام کرنے، سوچنے کے انداز، اور وہی جو رسوم و رواج ہیں جو نسل در نسل آگے چلتے چلے جاتے ہیں، تو یہی چیزیں کیا ہیں کہ ایک نمونہ کے طور پر معاشرتی حقیقت بن جاتے ہیں اور جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ ایک پھر ٹھوس حقیقت کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اتنا سا جو ہے یہ نظریہ سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ نظریہ باقی نظریات سے تھوڑا مختلف ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اپنی طرف سے مجھے جس طرح سمجھ آتا تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں، میں اس کو پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ڈیفینیٹلی آپ کو بھی یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ کلاس روم میں پڑھانا اور موبائل پہ جسٹ لیکچر ڈیلیور کر دینا ٹوٹلی دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بک کھولیں، بک کو پہلے ریڈ کریں، ریڈ کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا پھر اس کو ساتھ ساتھ اس کو سنتے جائیں، ایک ایک لائن میں نے ایک ایک لفظ کو ساتھ لے کے پڑھا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اور آپ کو یہ نظریات جب آپ اس کو آڈیو پہ سن رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سارے ایک جیسے ہیں، اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو ان کو بک کی صورت میں کمپائل کرنے کی ضرورت نہ رہتی، ان کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہ رہتی، آپ خود سے پڑھ لیتے۔ ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمیں کوئی کوشچن پیپر میں آ جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اس میں کتنا مٹیریل ہونا چاہیے۔ اب آپ جو ہیں وہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ڈگری ملنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسی جو اسٹینڈرڈ کا لکھنا بھی ہوتا ہے تاکہ آپ کو مارکس مل سکیں۔ امید ہے آپ اس کو یاد کریں گے، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نظریہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، نہیں سمجھ آتا، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، مجھے واٹس ایپ پہ میسیج بھیجیں، مجھے کال کر لیں، جو چیز آپ کو نہیں کلیئر ہو رہی وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں، لیکن آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔